لیکن مجھے ہر حالت میں احمد آباد اپنے ایجنٹ کے پاس پہنچنا تھا۔ میں بڑی سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی گاڑی کی روشنی مجھ پر پڑی۔ میں سڑک سے اتر کر جھاڑیوں کی طرف ہو گیا۔ گاڑی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آگے جا کر رک گئی تو میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر کسی قدر تسلی ہوئی کہ یہ گاڑی فوجی نہیں تھی بلکہ بھارت میں بنی ہوئی پرانے ماڈل کی ایمبیسیڈر گاڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے کسی مرد کی آواز آئی، فادر آپ کو کہاں جانا ہے؟ تشریف لائیے۔ یہ شخص مجھے پادری سمجھ کر لفٹ دے رہا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا اور جھک کر بولا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے دیکھا کہ گاڑی میں صرف ایک ہی آدمی سوار تھا۔ یہ کھدر پوش بھاری جسم کا آدمی تھا، سر پر کانگریسی کیپ رکھی تھی، وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے کہا، فادر میں ڈھانڈ جا رہا ہوں، آپ کو ڈھانڈ تک لفٹ دے سکتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کار آگے کو چل پڑی۔ اس کھدر پوش نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں چاندپور اپنے بھائی پادری سے ملنے آیا تھا، اب واپس ڈھانڈ پور جا رہا ہوں۔ کھدر پوش ڈھانڈ کانگریسی کمیٹی کا صدر اور وہاں کا زمیندار تھا۔ آدمی با اخلاق تھا۔ اس نے تھرمس میں سے کافی نکال کر کپ میں ڈالی اور مجھے پیش کر دی۔ میں خاموشی سے کافی پینے لگا۔ میری آنکھیں گاڑی کی دائیں جانب باہر شیشے کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے کوئی فوجی گاڑی تو میرے تعاقب میں نہیں آ رہی۔ پیچھے سے ایک ٹرک ہمیں اوورٹیک کرتے ہوئے گزر گئے۔ کھدر پوش کانگریسی بولا، فادر میں گاڑی چلاتے ہوئے کبھی جوش میں نہیں آتا، جس کو گزرنا ہو اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہوں، خواہ مخواہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے سے کیا فائدہ۔ میں نے اس کے اس جذبے کی تعریف کی، تاہم وہ سڑک کو جہاں خالی پاتا گاڑی کی رفتار تیز کر دیتا۔ دور سے بوراللہ قصبے کی بتیاں نظر آئیں۔ قصبے کے قریب پہنچے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سڑک پر رکاوٹ کھڑی تھی اور 2 ملٹری پولیس والے گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں گاڑی سے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ گاڑی رکاوٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کھدر پوش کانگریسی کہنے لگا، یہ خواہ مخواہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پیچھے بھی فوجیوں نے میری گاڑی کو چیک کیا تھا، بھلا ایسا کون سا طوفان آ گیا ہے؟ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے ایک طرف کھڑی کر دی۔ میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ میں اس کے سوا اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس پوری طرح جمع کر لیے تھے اور چہرے پر پادریوں جیسی شفقت بھری مسکراہٹ طاری کر لی تھی۔ 2 ملٹری پولیس کے جوان ہماری گاڑی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر مجھے دیکھا تو میں نے پادریوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دی۔ اب وہ کھدر پوش کانگریسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے لائسنس لے کر ٹار کی روشنی میں غور سے دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، نکل چلو آگے۔ ساتھ ہی ایک فوجی نے سڑک پر رکاوٹ کے پاس کھڑی فوجی پولیس کے جوانوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے سڑک پر سے رکاوٹ ایک طرف کھسکا دی۔ ہماری گاڑی آگے نکل گئی۔ میں نے گہرا سانس بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بلا ٹل گئی تھی۔ میرا کانگریسی ساتھی ان فوجیوں کو برا بلا کہہ رہا تھا، پھر بولا، فادر آج کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے ضرور دشمن کا کوئی جاسوس ادھر گھس آیا ہے۔ جاسوس کو ادھر گھس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہاں تو پہلے ہی مٹی کا تیل نہیں ملتا۔ وہ باتیں کیے جا رہا تھا، میں ہوں ہاں میں کسی وقت جواب دے دیتا تھا۔ پادری کے لباس نے مجھے بچا لیا تھا، نہیں تو میری باقاعدہ چیکنگ ہوتی، مجھ سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی، ہو سکتا ہے انہیں مجھ پر شک پڑ جاتا۔ بہرحال خطرے کا ایک محاذ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میں آگے کی سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی مجھے کئی مورچوں کے سامنے سے گزرنے کا خطرہ مول لینا تھا۔ قصبہ بوراللہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہم ڈھانڈ پہنچے۔ میرا میزبان بولا، فادر آپ اتنی رات گئے کہاں جائیں گے؟ میرے ساتھ میری حویلی میں چلیے، رات وہیں آرام کریں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میرے بچے، ڈھانڈ میں میری بہن کا گھر ہے، میں اپنی بہن کے گھر پر ہی ٹھہرا ہوں۔ تمہاری میزبانی کا بہت بہت شکریہ، خداوند تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے صلیب کا نشان بنا کر اسے دعا دی اور قصبے کی ایک اندھیری گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ ایک مکان کی اوٹ میں چھپ کر میں نے پیچھے دیکھا، میرے کھدر پوش میزبان کی گاڑی قصبے کی دوسری جانب چلی جا رہی تھی۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں اندھیری گلی میں سے نکل کر خاموشی سے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ اس علاقے سے میں کئی بار گزرا تھا، اب مجھے سارے راستے زبانی یاد ہو گئے تھے، میں اندھیرے میں بھی راستہ تلاش کر سکتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن ویران تھا۔ برآمدے میں کچھ مسافر بیٹھے اونگ رہے تھے، کچھ خراٹے لے رہے تھے۔ بکنگ آفس بند تھا، گیٹ پر بھی کوئی ٹکٹ بابو نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ احمد آباد جانے والی گاڑی امراوتی سے کس وقت یہاں پہنچتی ہے۔ ایک مسافر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ احمد آباد والی پیسنجر ٹرین رات کے 12:15 بجے آئے گی۔ خوش قسمتی سے وقت کافی گزر چکا تھا اور ٹرین کے آنے میں اگر وہ صحیح ٹائم پر آ گئی تو صرف پون گھنٹہ باقی تھا۔
میں ایک بینچ کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور یوں دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں کے ساتھ لگا لیے جیسے عبادت کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اڈے پر صرف ایک تانگا کھڑا تھا، رکشہ وغیرہ کوئی نہ تھا۔ پیپل کے درخت کے پاس جو چائے کی دکان تھی، دو ایک گاہک ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور تیز تیز باتیں کر رہے تھے۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی، اندازے سے میں کچھ دیر بعد اٹھا اور اسٹیشن کے برآمدے میں آ کر گھڑی دیکھی۔ ابھی ٹرین آنے میں آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ میں بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بڑے تذب بذب اور ہیجان کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ کمبخت ٹرین آج پھر لیٹ تھی۔ رات 1:45 بجے اس کے انجن کی آواز دور سے سنائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ میں ایک ڈبے میں سوار ہو کر لیٹرین کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو لیٹرین میں گھس جاؤں گا۔ ٹکٹ میں نے پہلے ہی خرید کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ خدا کر کے انجن نے سیٹی دی اور ٹرین پلیٹ فارم پر کھسکنے لگی۔ اس ٹرین کو منہ اندھیرے احمد آباد پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن کمبخت راستے میں پھر لیٹ ہو گئی۔ ایک ویران اسٹیشن پر ایسی رکی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید آگے ریلوے لائن کی مرمت ہو رہی تھی اور ڈیوٹی پر موجود گینگ مین سو گیا تھا۔ اسٹیشن سے ایک آدمی اس طرف بھاگا، وہاں جا کر گینگ مین کو جگایا۔ اس نے سبز بتی کا اشارہ دیا تو ٹرین جوں کی چال رینگنے لگی۔ جس وقت احمد آباد آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ یہ بات میرے حق میں سود مند نہیں تھی۔ احمد آباد بہت بڑا اسٹیشن تھا۔ یہاں اگر میرے چھپنے کے امکانات بھی تھے تو پہچانے جانے کا احتمال بھی تھا، کیونکہ پلیٹ فارم پر سویلین پولیس کے ساتھ ساتھ ملٹری پولیس کے جوان بھی گیٹ کے پاس کھڑے گھور کر مسافروں کو تک رہے تھے۔ دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے 3rd کلاس والے گیٹ میں سے ہی گزرنا تھا۔ اب خیال آیا کہ مجھے 2nd کلاس کا ٹکٹ لینا چاہیے تھا۔ میں رش کے بیچ میں گھس گیا اور مسافروں کے ریلے کے ساتھ خود بخود گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں ملٹری پولیس کے جوانوں کی تیز نگاہوں کی زد میں ہوں تو میں نے اپنے چہرے پر بڑی عاجزانہ سی مسکراہٹ طاری کی اور ایک نیک دل پادری کی طرح دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر مسافروں کو صبر کی تلقین کرنے لگا۔ جب میں گیٹ سے نکل کر اسٹیشن کی لابی میں آیا تو ملٹری پولیس کا ایک فوجی میری جانب آ کر بولا، فادر آپ کو سارجنٹ بلا رہے ہیں۔ میرے پاؤں تلے ایک بار تو زمین ہی جیسے کھسک گئی۔ مجھے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے احمد آباد اسٹیشن پر آنے کا خطرہ کیوں مول لیا۔ مجھے حسب سابق ایک اسٹیشن پیچھے اتر جانا چاہیے تھا۔ میں نے مسکرا کر فوجی جوان کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے لے کر درجہ اول کے گیٹ پر آ گیا۔ یہاں ایک تیز چمکیلی آنکھوں والا نوجوان مرہٹا کیپٹن لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میری تعظیم میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے ادب سے انگریزی میں بولا، فادر آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر انگریزی میں بولنے سے اعتراض کیا اور مرہٹی میں کہا، میں انگریزی زیادہ نہیں جانتا بیٹے، کیا تم مرہٹی جانتے ہو؟ میرا اندازہ درست نکلا، وہ مرہٹا ہی تھا۔ اگر آپ کو کبھی ان علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ زرد رنگت والے بیمار گجراتی لوگوں کے درمیان تانبے والی رنگت والے مرہٹے صاف طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ مرہٹا عورتوں کے جسم بھی گجراتی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تنومند اور گھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی مرہٹا عورتوں کی ساڑی باندھنے کا انداز گجرات کاٹھیاوار کی عورتوں کی ساڑی باندھنے سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ میں نے اس مرہٹا فوجی کو بڑے پرسکون لہجے میں بتایا کہ میں امریلی سے آ رہا ہوں، وہاں میرا چھوٹا بھائی گرجا کا پادری ہے، اس سے ملنے گیا تھا۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اس بدبخت کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ بظاہر مجھ پر شک کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن فوراً ہی مجھے وہ وجہ نظر آ گئی۔ کیپٹن نے میری طرف بدستور گھورتے ہوئے کہا، لیکن فادر آپ تو ڈانڈ ریلوے اسٹیشن سے سوار ہوئے تھے۔ میں اندر ہی اندر چونک گیا، اوپر سے پرسکون رہا۔ کمبخت یہ آدمی ڈانڈ تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، ڈانڈ تک مجھے ایک شریف کانگریسی لیڈر نے اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ شاید اس نوجوان کیپٹن نے میرے دل کے اندر چھپی ہوئی گھبراہٹ کو بھانپ لیا تھا۔ کہنے لگا، فادر کرسی پر تشریف رکھیں۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شکریہ میرے بیٹے، لیکن مجھے جلدی اپنے چرچ پہنچنا ہے۔ مرہٹے کیپٹن نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، فادر آپ کون سے چرچ کے پادری ہیں؟ احمد آباد شہر کے صرف ایک ہی چوک میں نے گرجا گھر کی عمارت 2-3 بار دیکھی تھی۔ اس چوک کا نام بھی مجھے یاد تھا۔ میں نے یوں ہی اس چوک والے گرجا کا نام لے دیا۔ مرہٹا کیپٹن بولا، فادر معاف کیجئے گا، مگر ہمیں آپ کے ساتھ اس چرچ میں جا کر پتہ کرنا ہوگا کہ آپ وہاں کب سے سروس کر رہے ہیں۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ اب میں نے پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ تفتیش کس سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ تو مرہٹے کیپٹن نے کہا، سوری فادر، یہ بات ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن آپ ہماری جیپ میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ چرچ جائیں گے۔
تشریف لائیے۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اسبات میں سر ہلا دیا۔ فوجی جیپ اسٹیشن کے باہر ایک طرف کھڑی تھی۔ مجھے ملٹری پولیس کے 2 تنومند جوانوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مرہٹا کیپٹن آگے آگے چل رہا تھا۔ جیپ کے ڈرائیور نے اتر کر سلیوٹ کیا۔ مرہٹا کیپٹن خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے فوجی جیپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب جیپ چلی تو میں نے اتنا دبی زبان میں ضرور کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک اس سے پہلے شاید کبھی نہیں رکھا گیا۔ اس پر مرہٹے کیپٹن نے بڑے ادب سے معذرت چاہی اور کہا، مگر فادر، یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، لیکن اس وقت ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ سوری فادر، ہمیں اپنی تفتیش پوری کرنی ہوگی۔ ان کی نیشنل سیکورٹی کو جو معاملہ درپیش تھا وہ میں خود ہی تھا، لیکن اس وقت میں جس مشکل میں آہستہ آہستہ پھنستا چلا جا رہا تھا اس سے میں بخوبی واقف تھا۔ یہ بالکل ایسی بات تھی جیسے میرے سامنے بہت بڑی خونخوار ویل مچھلی کا پہاڑ جیسا منہ کھلا تھا اور حالات کے بپرے سمندر کی لہریں مجھے دھیرے دھیرے اس کی طرف دھکیلے لیے جا رہی تھی۔ ایک بار میں اس خوفناک ویل مچھلی کے منہ میں چلا گیا، پھر وہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ فوجی جیپ کسی فوجی دفتر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ احمد آباد کے بازاروں میں دکانیں ابھی کھلی تھیں۔ چائے کی دکانوں پر لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک دکان پر ریڈیو کھلا تھا جس میں سے کسی عورت کے گجراتی بھجن گانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اگر چھلانگ لگا دیتا تو میرا مقدر شیشے کی گولیاں تھیں۔ جیپ کو بریک لگتی اور مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑتی۔ جیپ شہر کے گنجان بازار سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پر آ گئی۔ فٹ پاتھ پر درختوں کے سائے تھے۔ لوگ سائیکلوں اور رکشاؤں میں بیٹھے اپنے اپنے کام پر جا رہے تھے۔ ایک بلند عمارت کے فلیٹ کی کھڑکی میں سے ایک عورت ہاتھ باہر نکال کر چادر کو جھاڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس خوش قسمتی اور آزادی پر مجھے رشک آنے لگا۔ جیپ سڑک کا موڑ گھوم گئی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس قسم کی صورتحال سے میں پہلے بھی 2-4 ہو چکا تھا۔ ہر بار میں نے گاڑی میں سے چھلانگ ہی لگائی تھی۔ اس بار بھی میں اسی لائن پر سوچ رہا تھا کہ چونک سا پڑا۔ گاڑی جس چوک میں پہنچ چکی تھی میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ گرجا اسی چوک میں تھا جہاں مجھے لے جایا جا رہا تھا اور جس کے متعلق میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں وہاں پادری کی حیثیت سے متعین ہوں۔ اب میرے پاس چھلانگ لگانے کا بھی وقت نہیں تھا کیونکہ میرے سوچتے سوچتے جیپ چرچ کے احاطے میں جا کر رک گئی تھی۔ جیپ کے رکتے ہی 4 فوجی جوان باہر کود پڑے۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان کے پاس اسٹین گنیں نہیں تھی مگر ان کے ہاتھ اپنی پیٹیوں پر تھے جن میں پستول لٹک رہے تھے۔ ایک کپتان چرچ کے محرابی دروازے کی طرف بڑھا جو بند تھا۔ اس نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک سفید بالوں والے پادری دروازہ کھول کر نمودار ہوئے۔ فوجیوں کو دیکھ کر کچھ تعجب کا اظہار کیا، پھر میری طرف دیکھا۔ مرہٹا کیپٹن ان کو میرے پاس لے آیا اور میری جانب اشارہ کر کے بولا، فادر، ان پادری صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس چرچ کے پادری ہیں۔ میں خالی نظروں سے سفید بالوں والے پادری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کا رنگ گہرا سانولا تھا اور وہ اینگلو انڈین لگتے تھے۔ انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے میری طرف غور سے دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھے، ارے فادر ایڈورڈ، گڈ مارننگ، میں تو آپ ہی کی رات دیکھ رہا تھا، مگر یہ کیا، آپ تو فوج لے کر یہاں آئے ہیں۔ پھر مرہٹا کیپٹن کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، کیپٹن صاحب، آپ فادر ایڈورڈ کو نہیں جانتے؟ یہ ہمارے اس چرچ کے لاٹ پادری ہیں۔ میں گوا سے یہاں ملنے آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں تو حالات کی اس کایا پلٹ اور اس دوسرے پادری کے انداز پر دنگ رہ گیا۔ خواہ انہوں نے اپنے ایک دینی بھائی کو ہی کسی مشکل سے بچانے کے لیے یہ اداکاری کی تھی، لیکن میں ان کے اس عظیم الشان احسان کو آج بھی یاد کرتا ہوں۔ مرہٹا کیپٹن بہت جلد مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک شک کی ہلکی سی لکیر اب بھی واضح طور پر میں دیکھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ان پادری صاحب سے بغل گیر ہوا اور یوں ہی گرمجوشی اور تپاک سے باتیں کرنے لگا۔ پادری صاحب نے میرے بازو میں اپنا بازو ڈال رکھا تھا اور کیپٹن سے کہہ رہے تھے، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے فادر ایڈورڈ کو خود یہاں کیوں لائے ہیں؟ مرہٹا کیپٹن پہلی بار ذرا سا مسکرا کر بولا، سوری فادر۔ اس نے واپس پلٹ کر اپنے جوانوں کو جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارے فوجی جیپ میں سوار ہو گئے اور جیپ گرجا گھر کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ نئے پادری مجھے ساتھ لے کر چرچ کے ہال میں داخل ہو گئے۔ وہ چپ تھے۔ یہ ایک کشادہ ہال تھا جس میں لکڑی کی کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ بیچ میں ایک راہداری سیدھی سامنے آلڑ کو جاتی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شبیہیں بنی ہوئی تھیں اور آلڑ پر موم بتیاں روشن تھیں۔ پادری صاحب نے اپنا تعارف یوں کروایا، میرا نام کارلوس ہے، میں گوا کا رہنے والا ہوں۔ تمہیں انڈین ملٹری پولیس کے نرگے میں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم کسی بھاری مشکل میں ہو۔
میں نے اس وقت تمہیں اس مشکل سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ جب انڈین کیپٹن نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ کچھ بتا دیا جو تم نے بھی سن لیا ہے۔ اب یہ بتاؤ برادر کہ تم فوج کی زد میں کیسے آ گئے؟ کہیں تم نے کسی فوجی کے گھر میں چوری تو نہیں کی؟ میں نے کہا فادر کارلوس مجھے معاف کر دینا، خداوند بھی مجھے معاف کرے، میں پادری نہیں ہوں بلکہ ایک عام عادی مجرم ہوں۔ میں ایک فوجی افسر کے گھر چوری کر کے بھاگا ہوں، پولیس میرے پیچھے لگ گئی، میں ایک پادری صاحب کے مکان میں جا گھسا جو بند پڑا تھا، وہاں میں نے اپنا حلیہ پادریوں جیسا بنا لیا اور مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکل بھاگا تو گلی کی نکڑ پر پہنچتے ہی ملٹری پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس گرجا گھر کا پادری ہوں، چنانچہ وہ مجھے تحقیقات کے لیے یہاں لے آئے، پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ میں نے اپنا چہرہ نیک دل بھولے پادری کے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا فادر میں نے اپنا اعتراف کر لیا ہے، اب مجھے تم بھی معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پادری نے کہا بیٹا تم نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے تو تم پاک ہو گئے ہو، خداوند نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پادری مجھے اپنے کوارٹروں میں لے گئے، ان کا ملازم ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ پادری کارلوس نے میرے ساتھ میز پر ناشتہ کیا اور مجھے نیک بننے کی تلقین کرتے رہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ہرگز چوری نہیں کروں گا اور نیک بن کر زندگی بسر کروں گا۔ پادری کارلوس بہت خوش ہوئے، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بسنت بتایا۔ وہ کہنے لگے بسنت اگر تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں تو میرے ہاں رہ سکتے ہو، یہاں چرچ میں تھوڑا بہت کام کر دیا کرنا، اگر کبھی چوری کرنے کا تمہارے دل میں خیال آیا بھی تو چرچ کی فضا تمہیں اس گناہ سے بچائے رکھے گی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں تو شاید وہاں چند گھنٹوں کا مہمان تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر دی۔ پادری کارلوس نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے بتایا کہ اس کوارٹر کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ تم استعمال کر لینا، اب تم یہ پادری کا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہن لو تو اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے ہنس کر کہا فادر میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا بھائی ہمارے دوست کے لیے دھوتی کرتا لانا، دھلا ہوا ہو۔ یہ کہہ کر نوکر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے لیے سفید دھوتی اور کرتا لے آیا۔ میں نے پادریوں والا لباس اتار کر گجراتیوں والا دھوتی کرتا پہن لیا۔ پادری کارلوس نے مجھے موم بتیوں والے 2 شمع دان دے کر کہا کہ میں برآمدے میں بیٹھ کر ان میں جمی ہوئی موم صاف کروں۔ میں شمع دان لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ قدرت نے مجھے دوسری بار موت کے منہ سے بچا لیا تھا، اس کے لیے میں مشیت عزدی کے بعد پادری کارلوس کا دل میں بے حد شکر گزار تھا، لیکن مرہٹا کیپٹن کے چہرے پر میں نے جو شک و شبے کی لکیر دیکھی تھی وہ مجھے اس وقت بھی کچھ پریشان کر رہی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح چرچ سے اپنے ایجنٹ کے کوارٹر کی طرف ہی چلا جاؤں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ ایک تجربہ کار جاسوس تھا، وہ مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے گا۔ میں چرچ سے چل نکلنے کے لیے بےتاب سا ہو گیا، نہ جانے کیوں وہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ میں سمجھ رہا تھا۔ چرچ سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بس شمع دان ایک طرف رکھ کر چرچ کے گیٹ سے باہر نکل جانا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پادری کارلوس ابھی اپنے کوارٹر میں ہی تھے کہ میں نے شمع دان ایک طرف کمروں کے ستون کے ساتھ رکھے اور برآمدے کی سیڑھی اتر کر گرجا کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جس چوک میں یہ گرجا واقع تھا اس کی 3 جانب تو رہائشی فلیٹ تھے اور ایک جانب یعنی سامنے کی طرف ایک کھلا پارک تھا۔ اس پارک میں بچے کھیل رہے تھے، یہاں تاڑ کے بہت درخت تھے اور املی کے بھی جو دور سے نظر آ رہے تھے۔ جنگلوں میں رہنے کے باعث مجھے تمام درختوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ یہاں سے مجھے شہر کے جنوب مشرقی حصے کی طرف جانا تھا جہاں ایک کارخانے کے تالاب کے پاس اپنے ایجنٹ دادا بھائی کا گیراج نما کوارٹر تھا۔ اس راستے سے میں 2-3 بار پہلے بھی گزر چکا تھا۔ میرے پاس پہلے والے نیک دل پادری کے دیے ہوئے روپوں میں صرف 6 روپے باقی رہ گئے تھے۔ ان پیسوں سے میں کوئی رکشہ لے کر اپنے ایجنٹ کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ گرجا سے باہر آتے ہی میں بائیں طرف فٹ پاتھ پر ہو گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، چوک میں سے موٹر گاڑیاں وکٹوریا اور رکشہ گزر رہے تھے۔ ٹریفک کا ہلکا ہلکا شور تھا۔ میں کسی خالی رکشے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک رکشے نے فٹ پاتھ کے پاس ایک اسٹور کے پاس سواریوں کو اتارا تو میں اس کی طرف تیز چلا۔ رکشہ خالی ہو گیا تھا۔ میں رکشے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک ملٹری پولیس والا میرے سامنے آ گیا اور بولا پادری صاحب کدھر کا ارادہ ہے؟ اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ 1 سیکنڈ کے اندر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی فوجی جوان مرہٹا کیپٹن کے ساتھ مجھے گرجا میں لایا تھا۔ اسے مرہٹا کیپٹن نے میری نگرانی کے لیے باہر متعین کر رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پیٹی میں لگے پستول کے دستے پر تھا۔
दूसरे ही सेकंड में मेरे सर की टक्कर उसके पेट में इतने जोर से लगी कि वो दोहरा होकर पीछे को गिरा। रिक्शा ड्राइवर हैरान और परेशान होकर भागने लगा तो मैंने उसे लात मारकर दूसरी तरफ गिराया और रिक्शे में छलांग लगा दी। रिक्शा स्टार्ट किया तो पीछे से पिस्तौल का फायर हुआ। मैं रिक्शे को एक झटके के साथ वहां से निकाल कर चौक की तरफ ले गया। पीछे मजीद फायर हुए, चौक में शोर मच गया। आगे ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई थी मगर मैंने कोई परवाह न की और दो मोटर गाड़ियों के बीच में से रिक्शा को तूफान मील की तरह चलाता निकल गया। मेरा रुख अब उस सड़क की तरफ था जो कोने वाले कुशादा पार्क के साथ दूर तक चली गई थी। सामने से बस आ रही थी। मैंने रिक्शे को एक तरफ कर लिया और अंधाधुंध बढ़ता चला गया। फिर तेजी से एक तरफ घूमा तो सामने छोटा सा पुल आ गया। मैं रिक्शे को तकरीबन फुल स्पीड पर चला रहा था। पुल के पार जाते ही मैं एक नई बस्ती में दाखिल हो गया। यहाँ नए बंगले बने हुए थे। मैं इस बस्ती की गलियों में रिक्शे को दाईं बाईं घुमाता हुआ बस्ती के अकब की तरफ निकल गया। मैं सामने लगे शीशे में से पीछे बराबर जायजा ले रहा था। मेरे पीछे कोई टैक्सी या रिक्शा मेरा ताकुब नहीं कर रहा था। नई बस्ती के पीछे मुझे दूर एक कारखाने की तरफ मजदूर जाते दिखाई दिए। मैं रिक्शे को कारखाने की एक तरफ ले गया। झाड़ियों के पीछे रिक्शे को एक गड्ढे के किनारे खड़ा करके खुद बाहर निकला और इक्का दुक्का बने क्वार्टरों की दीवारों की आड़ लेता कारखाने के गेट के पास आ गया। मजदूर अंदर दाखिल हुए जा रहे थे। मैं भी उनके साथ ही कारखाने के अहाते में दाखिल हो गया।